الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی یہ 19ویں صورت ہے، یعنی 30ویں سپارے کی جو صورتیں ہیں نا، ان کی جو ہے وہ گنتی کے حساب سے جو ہے وہ 19ویں صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ علق۔ اس سورت کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے وہ موضوع ہے علم اور خشیت الہی۔ خشیت ڈر، خوف، تقوی، اللہ کا ڈر، مخافت اللہ، اس کا علم کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ یعنی اصل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور بے علمی جو ہے وہ جہالت جو ہے اس سے آدمی جو ہے وہ سرکش بنتا ہے، نہ ڈر بنتا ہے، بے خوف جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ خوف جو ہے نا وہ اس خوف سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر ہم کہتے ہیں جی سانپ کا خوف، بچھو کا خوف، کہتے ہیں نا بچھو کا ڈر ہے، سانپ کا ڈر ہے، ڈاکو کا ڈر ہے، تو ایک ڈر وہ بھی ہے، لیکن ایک ڈر ہے اللہ کا ڈر۔ یہ اس کی مثل نہیں ہے، یہ وہ چور ڈاکو یا سانپ بچھو کے مثل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک سعادت مند بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے ڈرتا بھی ہے اور وہ اپنے باپ سے محبت بھی کرتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں کہ باپ سے وہ محبت بھی کرتا ہے اور باپ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سانپ بچھو والا ڈر تو نہیں نا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں ایمان والا جو ہے ایک طرف اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ باپ کی خوشی جو ہے اس کو پیش نظر رکھے گا، ناراضگی سے بچے گا، اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
پسند کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے وہ بچے. یہ اسی کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے, یہی خوف خدا ہے, یہ مخافت اللہ ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے علم سے. کس علم سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ علم اصل کے اندر جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتا ہے, اس علم سے یہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. باقی یہ سمجھ لیں علم جو ہے اس کو عام طور پر ہماری جو ہے وہ اصطلاحوں کے اندر بھی کہتے ہیں العلم نورن, علم نور ہے. اب نور کیا چیز ہوتی ہے؟ نور کہتے ہیں روشنی کو. یعنی روشنی جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو ظاہر کرتی ہے نا, واضح کرتی ہے. مثال کے طور پر اندھیرا ہو تو آدمی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی چیز ظاہر نہیں ہے, اور انسان جائے گا کہیں ٹھوکر کھائے گا اور سمت کا صحیح تعین نہیں ہو سکے گا. اگر روشنی ہو گئی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بچ بچا کے نکل جائے گا, کیونکہ نظر آ رہی ہیں چیزیں پڑی, ٹھوکر نہیں کھائے گا اور صحیح سمت کا جو ہے وہ تعین بھی جو ہے وہ کر لے گا. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں جی کہ اگر علم انسان کو حاصل ہوا ہے, وہ علم جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے, اپنے مقام کا بھی پتہ چلتا ہے, اور اپنی جو ہے وہ حیثیت یا اہمیت جو ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر یہ علم نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان تو پھر اپنی حقیقت سے بھی ناواقف ہو گیا نا, اور یہ بہت بڑی سزا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول جائے. سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا. یہ اپنے آپ سے بلانا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ جب کھیلتے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ غریب کا بچہ ہے, یہ جو ہے وہ کسی بھکاری کا بچہ ہے, مزدور کا بچہ ہے. وہ اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں, اور بعض اوقات باپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ کہتا جی یہ میرا بچہ جو ہے نا وہ فلاں آدمی, اپنی نظر کے اندر جس کو ذرا کم تر سمجھا ہے نا, یار یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں وہ جلایاں دے بچے جڑے ہیں نا انہوں نے بہت پسند کرتا, انہوں نے رہندا سارا دن. یہ وہ جلاہے کی شناخت بچے کو تو نہیں ہے, باپ کو ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بچے کو نہیں پتا کہ ہم نمبردار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا ہم کونسلر ہوتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ ایم پی اے ہیں, ایم این اے ہیں, یا ہماری کوئی جو ہے وہ حیثیت ہے. جیسے وہ بڑا ہوگا تو پھر اس کو اپنی پوزیشن یا حیثیت کا پتہ لگتا ہے. اب نہیں جاتا اس کے گھر میں جہاں وہ بھاگ کر جاتا تھا کھیلنے کے لیے, جہاں اس کا بیلی رہتا تھا, اب نہیں جاتا, کیونکہ اب اس کو اپنی حیثیت کا دنیاوی اعتبار سے ادراک ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. جیسے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں شعور ہے, انسان کو شعور نہیں ہے, کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ختم ہو گیا. تعلق جس نے جوڑنا تھا وہ یہ علم ہے. بہرحال قرآن کریم کے اندر بھی علم کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک
یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو، اللہ تعالیٰ کا ڈر تو اس کے علم والے بندے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو علم نے پہچان کروائی ہے، تو اب وہ جو وہ اب وہ تقوی ان کے اندر جو وہ آ گئی۔ اور اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں بھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل کہہ دیں، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ کو جو نہیں جانتے، یعنی جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہے، کیا وہ برابر ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی پہلی 5 آیات میں علم کی جو وہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور علم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے علم کی، علم حاصل کرنے کی، علم کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو ہے وہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کسی نہ کسی جو ہے وہ عالم دین سے، علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے، علم والا ہے، اور وہ علم والا جو ہے وہ اپنے فرض ادا کرتا ہے، سوتا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر اس کو، وہ سونے والے کو فضیلت حاصل ہے، اس کے اوپر جو یہ ساری رات جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو احادیث بھی بہت ساری ہیں، اور قرآن حکیم کے اندر بھی کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ تو پہلی 5 آیات جو ہے نا، ان کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت اور علم والوں کی جو عزت، جو شرف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کیا۔ اچھا، اب جو علم سے محروم ہوں، علم سے تہی ہوں، تو اب ان کی شخصیات جو ہیں یا ان کے جو رویے ہیں بالعموم 3 آیتوں میں علم سے محروم یا علم سے تہی لوگوں کے رویوں کا اللہ تعالیٰ نے جو وہ انسانوں کے رویوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ 5 اور 3 ہو گئی 8 آیتیں، اور 9ویں آیت سے لے کر آخری آیت تک ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو یوں سمجھ لیں کہ معرفت الہی کے علم سے بالکل محروم، لیکن دنیا کے اندر بہت معتبر، بڑا سیانہ، بڑا مدبر، اور بڑا جو وہ معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ایک بڑی حیثیت کا حامل شخص، جسے ہم عام طور پر جو ہے وہ ابو جہل کہتے ہیں، اور مکے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ تو ابو جہل نہیں کہتے تھے نا، وہ ابو الحکم کہتے تھے۔ یعنی حکمت، ابو ویسے تو کہتا ہے نا باپ کو، تو یعنی جس چیز کو بڑھا کر بیان کرنا ہو نا، تو اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں ابو الحکم۔ ویسے تو مطلب بن جائے گا حکمت کا باپ، لیکن حکمت سے کا باپ سے مراد یہ ہے کہ یعنی بڑائی حکمت والا، یعنی یہ اس کو کہہ کر پکار دیتے ہیں، بڑا مدبر، بڑا سیانہ، یہ ہے ابو جہل۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ معرفت الہی اور معرفت الہی کے علم سے محروم ہے، حالانکہ اسی شہر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ علم جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، لہذا اس کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو یہ تین چیزیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں۔ اچھا، پہلی 5 آیات کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لیں۔ یہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر شریف ہوئی نا آپ کی، تو اس وقت آپ پر پھر وحی ہوئی، اور یہ وحی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نبی ہو، رسول ہو، وہ پیدائشی نبی رسول ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کہ کس انسان نے جو ہے وہ کیا مقام حاصل کرنا ہے، یہ فیصلہ اس کی روح بناتے وقت ہی اللہ نے کر لیا تھا۔ بلکہ صرف پیغمبروں کی بات نہیں ہے، ہماری روحوں کے بارے میں بھی یہ سب کچھ اس وقت اللہ نے طے کر لیا۔ جسم تو بعد میں بنے ہیں نا، جسم تو اب جس کا نمبر ہوتا ہے اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے نا، کو 65 60 70 سال 80 سال جتنا بھی ہو رہے۔ روح تو بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو وہ نبی کی روح ہے، رسول کی روح ہے، کسی ولی اللہ کی روح ہے، وہ تو پہلے سے تیار ہے نا۔ اب پیغمبر تو اسی وقت ہی بن گئے، اسی لیے وہاں پیغمبروں سے عہد بھی لیا جس کا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ جو ہے وہ احزاب کے اندر بھی اس کا عہد کا ذکر ہے۔ بہرحال جو ہے اس دنیا کے اندر آنے پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں، ورنہ تو 40 سال جو ہے وہ 40 سال سے پہلے ہی اس کا کوئی ایسی بات ہوتی نہیں، اور نہ معاشرے کو پتا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اب یہ جو وحی آئی ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں، اس وحی کے نتیجے میں آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا کہ آپ نبی ہیں۔ اچھا، یہ جب وحی آئی ہے تو یہ وحی لے کر آئے جبرائیل امین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اپنی اصل فرشتے کی شکل میں، جو فرشتے کا اللہ نے ان کو جو ہے وہ وجود دیا نا، اس کے ساتھ آئے۔ اچھا، اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ 5 آیات جو وہی کرنی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں، تو وہ پھر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ بہرحال وہ کوئی 3 دفعہ اسی طرح ہی ہوا، آپ نے ہر دفعہ کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو جبرائیل امین جو ہے وہ ہر مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جپھی میں لینا، تو اس طرح لے کر جو ہے وہ چھوڑتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اچھا، اب یہ پہلی وحی جو ہے اس سے تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں۔ تو اب 2 دفعہ وحی اور آئی ہے، ایک دفعہ تو یہ آ گئی، پھر آ گئی نون والقلم کی آیات، اور پھر آ گئی سورہ مزمل کی آیات، اور پھر آ گئی سورہ مدثر کی آیات، چوتھی وحی۔ اور یہ چوتھی وحی جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ظہور ہوا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی پہلی وحی میں ہوا آپ کی نبوت کا ظہور، اور چوتھی وحی میں ہوا رسالت کا ظہور۔ اچھا، نبوت جو ہے یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ نبوت ہے اللہ سے جو پیغام آ رہا ہے نا، اس کی وصولی والا پہلو۔
ریسیونگ جسے آپ کہتے ہیں. اچھا رسالت کیا ہے؟ رسالت ہے آگے ٹرانسفر کرنا، ارسال کرنا. کہتے ہیں نہیں وہ پرانے ہم خط لکھا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے پہلے بھی ایک خط ارسال کیا تھا. ارسال کرنا، آگے آگے پہنچانا، یہ دو الگ الگ. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی، دوسرا یہ عمل کیا ہے؟ آگے پہنچانا. یہ رسالت اصل کے اندر اسی کام، یہی کام ہے، آگے پہنچانے کا کام، لوگوں تک جو ہے وہ اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا. اس سے پہلے آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں. چنانچہ سورہ مدثر کی وہ 7 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ 7 آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، اور جس میں رسالت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آ گئی کہ یہ آگے ارسال کرنا ہے، آگے لوگوں تک اس کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. اور وہ کس طرح آگی؟ فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ فانذر، اب انذار کرنا ہے. انذار کہتے ہیں وارن کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، لوگوں کو جو صحیح صورتحال ہے اس سے آگاہ کرنا ہے، اس زندگی کی حقیقت، اس دنیا کی حقیقت، اور دنیا میں تمہارے جو ہے وہ آنے کی جو ہے وہ اصل حقیقت، اصل مقاصد، وہ ان پر واضح کرنے ہیں. اور ان پر یہ واضح کرنا ہے کہ اس طرز عمل کے اندر تمہارے لیے فلاح ہے، اور اس طرز عمل کے لیے تمہارے لیے خطرہ ہے. فلاح کی جگہ جنت ہے اور خطرے کی جگہ جہنم ہے. یہ اس سے ان کو آگاہی دینی ہے، اس پیغام کے ذریعے سے، اس پیغام کو پہنچا کر ان کو آگاہی دینی ہے اس چیز کی. یہ ہے رسالت کی ڈیوٹی. اچھا اس میں کافی سارا وقفہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی آج پہلی وہی آ گئی، پرسوں دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، نہیں. اس میں ایک زمانہ فطرت کا بھی، یعنی اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کتنا وہ ٹائم تھا، لیکن ایک کافی ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. پھر آ کر حکم آیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائیں، اس کا انذار کریں. یعنی یہ رسالت کی ذمہ داری جو ہے اس کی ادائیگی کا حکم بعد میں آیا. اچھا جب یہ حکم آیا تو اب ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور جب لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا تو لوگوں کی طرف سے رد عمل آیا، اور وہ رد عمل اچھا نہیں تھا، تکلیف دہ تھا. عام طور پر ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. دیکھیں میں جب آپ کو، یا چلیں آپ اس کا تجربہ اس طرح کر لیں کہ آپ کے پاس کوئی بازار ہے، کوئی مارکیٹ ہے، جہاں لوگ نماز کے وقت بھی جو ہے وہ دکانداری کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جائیں کسی ایسی دکان پر جو بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے، سیل ہو رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس دکان کے مالک کوئی حاجی صاحب بھی ہوں، کوئی میری طرح داڑھی والے بھی ہوں، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی بھی رکھی ہوئی ہو. آپ ان کے پاس جو ہے وہ جائیں، آپ انہیں کہیں کہ جی دیکھیں اذان تو ہو گئی ہے ظہر کی، تو آپ نماز پڑھیں. اگر پگڑی ٹوپی والا نہیں بھی ہے تو مسلمان تو ہے نا، آپ اسے جا کر کہیں کہ جی نماز پڑھیں. اس کو آپ کی اس ترغیب سے یا آپ کے اس مشورے سے جو ہے وہ ناراضگی نہیں ہوگی، وہ
جو ہے وہ اس سے غصے بھی نہیں ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھنے جاتا ہے یا نہیں جاتا, یا کوئی بہانہ کر دیتا ہے یا کہتا ہے جی آپ چلے میں آتا ہوں, لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ ناراض نہیں ہونے لگا, بلکہ اس بات کا بھی زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ جی آپ تو تھوڑی دیر بیٹھ نہیں جاتے, یہ کرسی پر آپ بیٹھ جائیں, ایک کپ چائے کا پی جائیں. یہ بھی آپ کو جو ہے وہ کہہ دے. اچھا اب دیکھیں آپ نے تو تبلیغ کی ہے, آپ نے تو اس کو نماز کا کہا, اس نے آپ کو چائے بھی پوچھی ہے. اچھا دوسرے دن آپ جائیں یا دوسری دکان پر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے پاکستان کے اندر جو بزنس ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 100 میں سے کسی ایک کا ہی سیدھا ہوگا. کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی کم توڑ رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کر رہا ہے. اب آپ اس دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ کل تو آپ نے نماز کا کہا تھا نا, یا پچھلے دکاندار کو آپ نے نماز کا کہا تھا, اس کو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں, آپ ملاوٹ کرتے ہیں, آپ کم تولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کا عمل ہے یہ آپ کو عذاب سے دوچار کر دے گا, دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی پیغمبری ہی یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں کو ناپ اور تول ٹھیک کرنے کا کہتے تھے, یہ تھی ان کی تبلیغ. اور پھر اس قوم پر عذاب دنیا میں بھی آ گیا, آخرت میں تو آئے گا. آپ جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کی بنا پر دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں آ سکتا ہے, یہ غلط نہیں ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ کل والی بات ہی ہوگی کہ چائے پی کے جائیں؟ وہ ہو سکتا ہے آپ کی آخری ملاقات ہو. اگر میرا خیال یہ ہے کہ وہ 1.5 ٹن کی جو گالی آپ کو نکالے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد شاید دوبارہ آپ اس سڑک کے اوپر ہی نہ جائیں, اس بازار میں نہ جائیں, اس کو دیکھ کر ہی منہ دوبارہ کبھی تبلیغ کا جذبہ بیدار نہ ہو. آپ ایک فلیکس بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ لکھیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم, نیچے ترجمہ بھی لکھ دیں, اور پھر جا کر جو ہے وہ کسی تھانے دار کو کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اور یہ میں آپ کے اس دفتر میں لگانا چاہتا ہوں. لگا لینے دے گا. آپ ایک فلیکس بنائیں جس کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیت لکھ لیں جس میں کہا گیا ہے کہ سود کو چھوڑ دو, فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ لکھ دیں, الربا 70 جزءً ایسرها ان ينكح رجل امه, اور پھر جا کر بینک مینیجر سے کہیں کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے, یہ میں یہاں لگا دوں, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پیغمبروں کی لوگ مخالفت کرتے تھے, ہم جو تبلیغ کرتے ہیں نا اس کی مخالفت نہیں لوگ کرتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہم تبلیغی وہ کرتے ہیں جس سے دوسرا چائے پلانے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اس کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہ چائے بھی پلانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کرتے تھے نا, اس نے تو سارا وہ, اب ٹائم نہیں ہے, وہ معاشرے کا سسٹم پلٹ رہی تھی وہ تبلیغ. تو رد عمل تو اس وقت آتا ہے جب کسی آدمی کو آپ وہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو وہ اس کے لیے وارہ نہیں کھاتی اس کو. پھر
اگر اس کو پہلے ہی وارہ کھاتی ہے تو پھر اس نے آپ کو کیا کہنا ہے. بہرحال اب جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچانا شروع کیا تو معاشرے سے رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا. اور وہ رد عمل اتنا سخت تھا کہ اس سے دل جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں سن کر دل بجھ جاتا ہے. یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ایسی باتیں سن کر دل بجھ جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، چاند ایمان والے بھی آ گئے ہیں آپ کے ساتھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 2-4 ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، وحی بھی آتی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر تو وحی نہیں آ رہی، ہر ایک معصوم نہیں ہے. تو اس طرح کے رویہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اب اس رویے کی بنا پر جو معاشرے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ چند اصحاب جو تھے ان کو پیش آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل میں جو لوگ علم سے محروم ہوتے ہیں ان کے رویے جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ پھر وہ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کے رویے جو ہے وہ اس طریقے کے جو ہے وہ رویے ان کے اس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ وہ علم سے محروم ہوتے ہیں. تو اب اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں. فرمایا اقرا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے. اقرا پڑھیں، بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اپنے رب کے نام سے. الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو ہر چیز کا خالق ہے. اور ظاہر ہے ہر چیز کا خالق ہے تو ہر چیز کے اندر پھر ایک چیز وہ بھی ہے جو اس کی تخلیق میں شاہکار ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان. پچھلے درس کے اندر سورہ 3 کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. تو فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، تو وہ ہے جس نے جو ہے وہ تخلیق کیا، پیدا کیا انسان کو ایک معلق چیز سے. معلق کہتے ہیں وہ چیز جو لٹک رہی ہو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں تو جی معلق ہو کر رہ گیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں اٹک گیا. اصل میں یہ معلق شکل کب ہوتی ہے انسان کی تخلیق میں؟ جب نطفہ جو ہے وہ ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے تو وہ جا کر رحم کے اندر کسی جگہ پر جو ہے نا وہ چپک جاتا ہے. کیسے چپکتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، چپک جاتا ہے. ایسے چپکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر بھینسیں وغیرہ جو ہے نا ان کو چچڑ چمٹ جاتے ہیں. تو چچڑ یا چچڑی اس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ وہ منہ لگا لیتی ہے، باقی تو اس کا جسم فری ہے نا، لٹک رہی ہے. یہ اس کو جوک بھی کہا گیا، جوک کی طرح. جوک بھی یہی ہوتی ہے اصل میں. جوک بڑی چیز ہے نا، وہ تو بڑی چھوٹی ہے. تو جوک بھی منہ لگا لیتی ہے، پیچھے معلق ہی ہوتی ہے. اب وہ جو چھوٹا سا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ جو بھی وہ جاندار چیز جو ہے وہ ماں کے اس رحم میں گئی ہے یا جہاں جا کر وہ مل کر بنی ہے، اب اس نے زندہ رہنا ہے تو اس نے خوراک لینی ہے، تو وہ کسی جگہ اسی طرح چمٹ جاتی ہے جس طرح مچھر جو ہے وہ آپ کے جسم سے خوراک لے رہا ہوتا ہے، خون لے رہا ہوتا ہے، چچڑ لے رہا ہوتا ہے یا جوک لے رہی ہوتی ہے. اور وہ محسوس بھی نہیں ہوتا. جیسا کبھی آپ کے اب تکلیف نہ ہو تو مچھر بیٹھا ہو تو کون سا پتہ لگتا ہے. تو اسی طرح کی ایک چیز ہے. اور اب وہ کچھ وقت کے بعد اس میں تھوڑی ترقی ہونی شروع ہو جاتی ہے، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں رنگ
رنگ آ جاتا ہے، سرخ رنگ آ جاتا ہے، اور جس طرح کا خون کا رنگ ہوتا ہے نا، تو اس وہ کئی ترجموں میں آپ نے لکھا ہوگا، لکھا پڑا ہوگا کہ انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. جس طرح خون جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایسے گرے تو وہاں قطرہ رک جاتا ہے، تو اس طرح وہ وہاں یہ شکل ہوتی ہے. 1400 سال پہلے کس نے دیکھا تھا؟ یہ تو بعد میں غور و فکر یا سائنس نے ترقی کی تو دیکھا کہ بھئی یہ اندر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا. تو وہ ایک جس طرح خون کا قطرہ کس جگہ پر اس طرح جو لگا ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر آگے انسان جو ہے وہ پھر اس کی تخلیق کے مراحل کا آغاز ہوتا ہے. تو وہ معلق سی شکل، فرمایا خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا ایک معلق شکل سے. آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیں آپ کا رب جو ہے وہ بڑا اکرام والا ہے، بڑا عزت والا ہے. جو عزت والا ہے وہ آپ کو بھی عزت والا بنا دے گا. پڑھیں جس کا یہ کلام ہے وہ بڑا عزت والا ہے، وہ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو سر بلندی عطا کرے گا. یہ نوٹ کریں کہ یہ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز نہیں دی، مثلا اولاد نہیں دی. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک علم والا بندہ ہے لیکن اولاد اللہ نے نہیں دی. آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورینہ اولاد نہیں تھی، اگرچہ وہ پیدا تو ہوئے تھے لیکن فوت ہو گئے تھے، نہیں تھی نا. تو اسی طرح کوئی اور پیغمبر بھی ہو سکتا ہے جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام تو خیر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا کہ بڑا کوئی علم و فضل والا ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو دل میں خیال آ گیا کہ یار سب کی اولاد ہے میری نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کے گھر کو دیکھ کر کہا کہ میرے پاس ایسا گھر نہیں ہے. کسی کی گاڑی دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ میرے پاس، مجھے تو اللہ نے گاڑی نہیں دی ہے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور پھر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کو ملی ہے مجھے نہیں ملی، تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. یعنی اسے قرآن کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں چلا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تو اسے دے دی. یعنی جو اللہ نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز اسے دے دی اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ملا کچھ نہیں. تو فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں آپ کا رب اکرام کرنے والا، عزت دینے والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ ذات ہے جس نے علم کا ذریعہ بنایا قلم کو. یعنی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ قلم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تحریر کر لیتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے کام آتا ہے، اور جتنی ہم نے جو ہے وہ محنت کر لی ہے اب وہ نئے آنے والے کو نہیں کرنی پڑتی، وہ آگے سے چل پڑتا ہے. تو اسی طرح دنیا آگے بڑھتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ڈائریکٹ دیا. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کچھ جو ہے وہ سکھایا، اس طرح اللہ نے، یا اس طرح وہ کچھ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا. اور وہ جو ہے وہ علم کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پتا تھا کہ یہ موبائل جو ہے وہ اس کے بنانے کا علم تھا؟ نہیں تھا کسی کے پاس.
کوئی آدم علیہ السلام کے پاس تھا، کوئی ایٹم بم بنانے کا علم کوئی صحابہ کرام کو تھا. یہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ پہنچتے پہنچتے وہ بات یہاں تک پہنچی ہے نا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلندی حاصل ہوئی ہے یہ درجہ بدرجہ ملی ہے. تو اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ وہ دین کی طرف جب انسان دین کے علم کی طرف بھی جائے گا تو درجہ بدرجہ پھر وہ بلندی کی طرف جب وہ جائے گا. علم الانسان ما لم یعلم. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ہو گئی ہیں 5 آیات. پہلی وحی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ واضح فرمائی ہے. اچھا اب وہ بات آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ آپ جو ہے وہ تبلیغ کریں، اس قرآن کی تبلیغ کریں، قرآن پہنچائیں لوگوں تک. اب قرآن کو پہنچانے کے نتیجے میں پھر اس معاشرے کی طرف جو سلوک ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ، اس ماحول کے اندر پھر یہ اگلی آیات نازل ہو گئی. یہ اگلی آیات کافی وقفے کے بعد نازل ہو رہی ہیں نا، یہ اس کے بعد نازل ہو گئی ہیں. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. یہ جاہل لوگ اسی طرح ہی کیا کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اب آپ تو بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں گے بینک مینیجر کو بتانے کے لیے کہ جی سود تو اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ کی آیت لگانے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے وہ مسلمان بھی ہوگا لیکن لگانے نہیں دے گا. وہ جو کم تولتا ہے نا اس کو آپ بتائیں گے کہ اللہ کے قرآن میں یہ کم تولنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ قرآن کو کہتا ہے قرآن کو تو میں مانتا ہوں پر تیری اس بات کو نہیں مانتا. تو اب یہاں فرمایا کہ یہ جو سلوک آپ کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. کیوں نہیں، انسان جو ہے وہ تو طغیانی کے اوپر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے. یطغی طغیانی. طغیانی کیا چیز ہے؟ طغیانی ہے حد سے باہر چلے جانا. یہ نہر جو چلتی ہے نا تو دو طرف حد ہوتی ہے، درمیان میں پانی چلتا ہے، لیکن پانی اگر پیچھے سے زیادہ چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اب وہ حدود سے باہر چلا جائے گا، وہ سائڈوں کے اوپر نکلے گا. اس کو کہتے ہیں طغیانی. یہ دریا بھی طغیانی پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب زیادہ پانی آ جائے تو وہ بھی اپنی حدود سے باہر چلا جاتا ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کے لیے بھی کچھ حدود ہے نا جس میں اس نے رہ کر جو ہے وہ چلنا ہے. وہ حدود اس انسان کو ان کا خیال نہیں ہوتا جو پھر علم سے محروم ہوتا ہے. یعنی وہ علم الہی سے محروم ہوتا ہے، وہ علم جو اسے معرفت الہی عطا فرمائے جس سے اس میں خشیت پیدا ہونی چاہیے. اب بالعموم تو وہ اس سے محروم ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حد آ گئی ہے، کیونکہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو بھی گیا ہے لیکن وہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے اس طرح نہیں بنا تو خشیت پیدا نہیں ہوئی. اب جس بینک مینیجر کے پاس جا کر آپ نے کہنا ہے نا کہ یہ سود حرام ہے، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اس میں تقوی خشیت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ پیدا نہیں ہوئی، کتاب کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں بنا. اسی طرح وہ تھانے دار جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور شاید اس کو یہ حدیث آتی بھی ہو کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، لیکن اس کے اندر وہ تقوی پیدا نہیں ہوا کیونکہ اس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ کا وہ مقام و مرتبہ اس طریقے سے اس پر واضح نہیں ہے جسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ کا قدر. ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ویلیو نہیں سمجھی جتنی کہ اس کی ویلیو ہے. تو فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی. کیوں نہیں، انسان جو ہے وہ
طغیانی پر آ ہی جاتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل ہی جاتا ہے۔ کب نکلتا ہے؟ اور راہ استغنا، جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اسے استغنا حاصل ہے۔ استغنا کہتے ہیں بے پرواہی۔ بے پرواہی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کے اندر کئی ساری چیزوں کی پرواہ ہمیں سیدھا رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، ایک بچہ جو ہے، اس کو سب سے پہلے کس کی پرواہ ہوتی ہے؟ میرے ماں باپ کی۔ میرے ماں باپ کو میری اس حرکت کا پتہ نہ لگ جائے۔ جب غلط کام کرتا ہے نا تو اسے سب سے زیادہ ڈر کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو نہ پتہ لگ جائے۔ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے اب وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں جو نہیں کر رہا۔ پھر سکول چلا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ استاد کو نہ پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے، لہذا میں ذرا سیدھا ہی چلوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ برادری میں نہ پتہ لگ جائے، یعنی میری اس حرکت کا برادری کو نہ پتہ لگ جائے، لہذا سیدھا چلو۔ پھر میرا محلے والوں کو پتہ لگ جائے گا جی میں ایسا ہوں۔ اور پھر ایک حکومت بھی ہے نا، تھانہ بھی موجود ہے، جیل بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ میرا یہ جرم جو ہے وہ حکومت کے نظر میں آ جائے، تھانے والے مجھے پکڑ لیں، لہذا میں سیدھا چلوں۔ اب یہ وہ سارے دباؤ ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے، وہ سیدھا چل رہا ہے۔ اچھا، اگر کبھی اسے یہ تسلی ہو جائے کہ نہیں میرے ماں باپ تک تو یہ بات پہنچنی نہیں ہے، میری برادری تک تو یہ بات نہیں پہنچ سکتی، اور میرے جو ہے وہ میرے جو تھانہ ہے یا پولیس ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوگی، تو پھر وہ انسان وہ کر جاتا ہے۔ آپ غور کریں، ہم میں سے ہر آدمی پتہ نہیں کتنے کتنے اپنے جرائم چھپائے بیٹھا ہے جو اس نے کیے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ کے سامنے آئے، میری برادری کے سامنے آئے، میرے جو ہے وہ حکومت تو پھر بڑی بات ہے نا، بس میرے دل کے اندر ہی دفن رہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو ماں باپ کا بھی خطرہ ختم ہو گیا، برادری کا بھی ختم ہو گیا، تھانے والوں کا بھی ختم ہو گیا، تو اب اس کو وہ عمل کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقوی۔ یعنی ٹھیک ہے برادری کو نہیں پتہ چلے گا، اور ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ ماں باپ کو نہیں پتہ چلے گا، تھانے والوں کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ ذات وہ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ اور پھر جس طرح وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ پھر باندھے گا، اس طرح عذاب دے گا کہ کسی نے عذاب دیا نہیں ہوگا، اور اس طرح پکڑے گا، قابو کرے گا کہ کسی پولیس نے قابو نہیں کیا ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بھی اسے جو ہے وہ یقین ہے، تو یہ تقویٰ جو پیدا ہوگا تو اب اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور اصل میں ایمان تو یہی ہے کہ کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، صرف ایک کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، وہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی مجھے کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، بس کام غلط ہے نا، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو فرمایا یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے الراہ استغنا، کہ مجھے استغنا حاصل ہے، میں مستغنی ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یا میرا یہ عمل کسی تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔
لہذا کر جاؤں. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اب اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ ان الی ربک رجعا. نہیں، تو غلط سمجھتا ہے کہ تو مستغنی ہے. تجھے کسی چلے ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے نا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تھانے والوں کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے محلے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک تو ہے جس کی تجھے پرواہ کرنی پڑے گی. ان الی ربک رجعا، بے شک تو نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہاں نہیں پتا چلا کسی کو، تو نے کر لیا، لیکن ان الی ربک رجعا، تو نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور وہاں پھر یہ جو تو سمجھتا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کی میں پرواہ نہیں کرتا تھا وہی میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا. تو یہ رویہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، علم سے محروم ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے، آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے، مرضی کا مالک سمجھنے لگ جاتا ہے. تو وہ طغیانی اور سرکشی کرتا ہے. اور یہ بات بتائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، کہ یہ جو سرکشی اور طغیانی آپ کے مقابلے میں کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ یہ اس علم سے محروم ہے جس نے ان کو اپنی حدود میں رکھنا تھا. اب آگے یہ 8 آیتیں پوری ہوگی تو آگے 9ویں آیت سے پھر وہ ایک خاص شخص جو ہے جس کو ابو جہل کہا گیا، ٹھیک ہے، اس کردار کا ذکر آ رہا ہے کہ یعنی طغیانی میں حد سے زیادہ اوپر چلا گیا یا پوری بلندی پر چلا گیا. فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے. اچھا، یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید نماز پڑھنے کی تکلیف تھی. نماز پڑھنے کی تکلیف نہیں تھی، نماز جو ہے وہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اصل نماز کی ذریعہ تو نماز ہی بنتی تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آتے تھے نا، حرم میں آتے تھے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، مسجد ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے لگ جاتے تھے. اور نماز پڑھتے تھے تو اس میں اونچی آواز کے اندر جب وہ قرآن پڑھتے تھے. اب آپ کو پتا ہے جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں، جو نہیں گیا اس کو بھی سنا کے پتہ لگ گیا ہوگا. آج کل تو وہاں بہت رش ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے حساب سے بھی وہاں رش ہی ہوتا تھا. وہ اس زمانے کے حساب سے آپ سمجھے نا کہ اس وقت جتنی دنیا تھی اسی کے حساب سے ہونا ہے نا. تو اب کوئی طواف کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا مقدس مقام ہے، یہ تو اجتماع گاہ ہے، اور وہاں جا کر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور جو طواف کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ عرب ہیں، ان کو ترجمے کی ضرورت تو ہے نہیں، ادھر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بات ہو رہی ہے ماحول ہی کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ موجود ہے. ادھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ادھر وہ سن رہے ہیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ آپ طواف کر رہے تھے، تو جب آپ وہاں آئے تو آواز آپ کو آ گئی، تو آپ کو وہ کلام بڑا اچھا لگا تو آپ رک گئے، رک کے سننے لگ گئے، ٹھیک ہے نا. کوئی اور بھی سننے لگ گیا، کوئی اور ادھر سے بھی آ گیا، ادھر سے بھی آ گیا. اب وہ منع کرتا ہے، جس طرح وہ شرطے آج منع کرتے ہیں نا، کوئی کسی جگہ آپ اکٹھے ہوں، کوئی اس طرح کی بات، وہ کہتا چلو چلو آگے، کھڑے نہیں ہونے دیتے. اسی طرح وہ کہ نہیں، وہ جو کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی ہٹاتا ہے. اور دوسرا پھر مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے روکتا ہے کیونکہ یہ پیغام آگے پہنچ رہا ہے نا. تو
فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو منع کرتا ہے، وہ سننے والوں کو منع کرتا ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے. پھر یہاں تک بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں چلے گئے تھے تو ایک اوجری، اس وقت قربانیاں وہاں ساتھ ہی جو ہے نا وہ صفا مروہ جو ہے نا ان میں سے ایک پہاڑی کے پاس ادھر ہی ہوتی تھی قربانیاں، یہ منا تو بعد میں گئے نا، تو وہاں کوئی جانور ذبح تھا، اس کی اوجری اٹھا کر جب وہ آپ کے اوپر رکھ دی. ایک دفعہ ابو جہل نے ایک چادر آپ کے گلے میں ڈال کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بہت پریشان کیا، گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا، اس طرح کے واقعات تھے، اور وہ سبب بھی یہی تھا. فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، آپ نے دیکھا یا آپ نے غور کیا اگر یہ ہدایت پا جاتا، یہ اگر اس پیغام کو جو آپ سنا رہے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ سنتا، اسے مان لیتا، ہدایت پا جاتا. ارأیت ان کان علی الہدی، کہ اگر یہ ہدایت پا جاتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ وہی بنتا جو عمر فاروق بن گئے تھے. اب باقی کردار کے حساب سے وہ بہت ٹھیک تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک صفت جرت مند، جھوٹ نہیں بولنا، جو بات سچ سمجھیا اس کے لیے جان دے دینا، یہ سب اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ جس وقت اس کو مرا ہے نا تو وہ بدر میں مرا ہے، اور جب اس کی گردن کاٹنے لگا ایک صحابی تو وہ اس وقت زندہ تھا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میری گردن نہ کاٹو، یا اس نے بچنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا میری، کیونکہ سردار کی گردن ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ لگے کہ یہ سردار ہے. باقیوں کی بھی کاٹو گے تو پھر رکھو گے، کیونکہ وہ پرانے رواج تھے نا، اس طرح گردنیں رکھتے تھے، تو اس میں میری گردن بھی نمایاں ہو، یا نیزوں کے اوپر چڑھاؤ تو اس وقت بھی سردار کی گردن علیحدہ نظر، یہ بات ہے. تو اگر یہ ایمان لے آتا تو پھر دوسرا عمر فاروق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارأیت ان کذب وتولی، تو کیا آپ نے دیکھا اگر اس نے جٹلایا ہے اس پیغام کو، اس علم کو جو آپ پھیلا رہے ہیں، اگر اس نے اس کو جٹلایا ہے اور اس سے رخ پھیرا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں جا گرا، یعنی کیا مقام حاصل کر سکتا تھا اور کہاں پاتال میں جا گرا. وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین میں جا گرا. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے دیکھا بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. یعنی یہ بات یہاں تو ختم نہیں ہونی، اس کا حساب تو آگے ہونا ہے. کیا یہ اس کو یقین نہیں آتا؟ کلا، فرمایا نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ منع نہ ہوا، یہ رکا نہ، اس دعوت کو روکنے سے باز نہ آیا، اس میں رکاوٹ پیدا کرنے سے باز نہ آیا، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کو پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا بالاں سے ہاتھ پا کے پکڑنا، گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. فَلْيَدُعُ نَادِیَہَا، تو پھر یہ بلا کر دیکھ لے اپنے ڈیرے داروں کو. اور ڈیرے دار بڑے لوگوں کے پھر ڈیرے دار ہوتے ہیں نا، وہاں کافی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بلا لے ان کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو ہم بلا لیں گے. کلا، بالکل نہیں اے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بالکل نہیں؟ نہیں، لا تطیعہ، لا تطیعہ، آپ نے اس کی ابو جہل کی اطاعت نہیں کرنی. اچھا، ابو جہل کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے. اصل میں ابو جہل کیا کر رہا ہے؟
ابو جہل اس پیغام کو آگے پھیلنے سے روک رہا ہے، اور آپ نے اس کے اس سارے سلوک کے باوجود رکنا نہیں ہے۔ یہ ہے لا توتے، آپ نے اس کو جو ہے وہ پورے زور سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانا ہے۔ اس پہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رویوں کی وجہ سے آدمی خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے کہ جی بڑا سمجھا دیا، لوگ ہی ایسے ہیں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کلا لا توتے، آپ نے ہرگز جو وہ چاہتا ہے نا اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وسجد، اور سجدہ کریں۔ لات ہوتے اس کو اس کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دینا۔ وہ چاہتا ہے کہ رک جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، تو ظاہر ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو گیا، یہ نہیں ہونے دینا۔ وسجد، اور سجدہ کریں۔ اب یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اصل کے اندر جو ہے وہ سجدہ ہے جی کسی کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کر دینا۔ جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، یا کہتے ہیں جی اس نے اپنے ٹوپی جو ہے وہ پگڑی جو ہے وہ میرے پاؤں پہ رکھ دی، یا اس نے میرے پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگا دیا۔ اب یہ سجدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، یعنی بالکل اخیر ہے، اپنے آپ کو زیرو کر دیا، اپنی حیثیت کی نفی کر دی۔ اور ظاہر ہے جس کے آپ نے پاؤں کو ہاتھ لگایا ہے، جس کے پاؤں کے اوپر آپ نے اپنی پگڑی رکھی ہے، اس کو بڑا بنا دیا آپ کے اس عمل نے، اور آپ خود ہو گئے بے حیثیت۔ تو سجدہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حیثیت بنا لو اور اللہ تعالیٰ کو ساری حیثیت جو بھی ہے اسی کی ہے، اس کے سامنے میں ہوں زیرو۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ اپنی پوری زندگی میں حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو بس اسی کی بات ماننی ہے۔ جس بات میں وہ خوش ہے میں بھی اسی میں خوش ہوں، جس میں وہ ناراض ہے میں بھی اس کے اندر جو وہ ناراض ہوں، بس زندگی اس طرح جو وہ گزارو۔ تو فرمایا کلا لا تطع واسجد، اور آگے فرمایا آخری لفظ ہے واقترب، اور اس طرح اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، تقرب الہی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا جی اللہ کا قرب، تقرب الہی، اس کا ذریعہ یہ ہے۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل ہو جائے گا، آپ اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو اس میں بھی پھر آپ کر لینا سجدہ بھی اس کے اوپر جاؤ کر لینا۔ بہرحال یہ یعنی وہ ابو جہل کا جو رویہ تھا، تو اس کے مقابلے میں اب تمہاری طرف سے کیا رویہ ہونا چاہیے وہ بھی اللہ نے بتا دیا آخری آیت کے اندر۔ اور اب یہ معاشرہ ہے اور اس میں ہمارے رویے کیا ہیں، ہمیں خود اپنے رویے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔